جو وہی نبی علیہ السلام پر آتی تھی وہ آیات کی صورت میں قرآن میں شامل ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ جو نبی علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے تھے وہ اللہ کا علم ہے یا نبی علیہ السلام کا؟ سارا علم اللہ ہی کا ہے. نبی علیہ السلام کو غیبی خبریں دی جاتی تھی، لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ نبی کا ہی علم الغیب شمار ہوگا، کیونکہ جب نبی کو اللہ تعالیٰ کو غیبی خبر دیتا ہے ہمارے لحاظ سے تو آج بھی غیب ہی ہے. اللہ کہتا ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہری باتوں کا بھی. اللہ عالم الغیب ہے، تو ظاہری باتیں تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اب چھپی ہوئی باتوں کا اللہ جاننے والا ہے، ہمارے ریفرنس سے ہمارے لیے علم الغیب ہے. اور اگر آپ کہیں کہ جی اللہ کے چونکہ علم میں آ گئے لہذا علم الغیب نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پاس بھی نعوذ باللہ علم الغیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے تو علم میں ہے. تو نبی علیہ السلام کے بھی علم میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ریفرنس سے علم الغیب ہی ہے، کیونکہ ہمارے علم میں نہیں. مثلا جنت دوزخ آپ نے دیکھی، عذاب قبر آپ نے دیکھا، تو ہم اس کو حضور کا علم غیب ہی کہیں گے. آپ غیبی خبر کہہ لیں، وہ غیب تو ہے. قرآن میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، سورہ آل عمران 179. اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَٰكِن يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب پر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے کہ رسولوں پر ایمان لاؤ.